آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، سبحان اللہ، انشاءاللہ صرف 2 باتیں سناؤں گا، سبحان اللہ، نہ من گھڑک ہوں گی نہ سنی سنائی ہوں گی، نہ ان میں کوئی حسب و زوائد ہوگا۔ جو کچھ سناؤں گا یا قرآن کی بات ہوگی یا مدینے والے کے فرمان۔ دیکھیں یہ محفل جس میں آپ بیٹھے ہیں، ہمارے آقا بھی دیکھ رہے ہیں، جن کی محفل ہے شہیدوں کے سردار، جنت کے جوانوں کے سردار، دوست مصطفیٰ کے سوار سیدنا امام حسین عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی عظمت و شان کی صرف 1 یا 2 بار سبحان اللہ، دیکھیں۔ محفل منانے والے بھی سید ہیں سبحان اللہ، اور حسینی سید ہیں، بخاری سید ہیں، سبحان اللہ، یہ حسین پاک کی اولاد سبحان اللہ، میرے دائیں بائیں سبحان اللہ، امام حسین علی مقام کی اولاد بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ، ایمان سے بتاؤ اس محفل میں کوئی یزید کا بیٹا بھی ہے؟ نہیں کوئی نہیں، پھر کوئی کتا یہ بھونکے کہ یزید جیت گیا، اسے حیا کرنی چاہیے۔ مجھے کہیں ایک بیٹا تو یزید کا دکھاؤ، اور خدا کی قسم جس شہر میں جاؤ، جس محلے میں جاؤ، جس قصبے میں جاؤ، جس بستی میں جاؤ، تمہیں حسین پاک کی اولاد نظر آئے۔ غور کیجئے، تھوڑا سا قبلہ آپ پیچھے ہو جائیں، آپ بھی پیچھے ہو جائیں، مجھے یہ جو خاتمین ہے نا ان کا دیدار کریں۔ غور کیجئے، غور کیجئے، سبحان اللہ، قرآن و حدیث سننے کا شوق رکھا کرو، یہ لہویات میں یوں ہی نہ وقت گزارا کرو۔ حضرات غور کیجئے، میرے دائیں بائیں، میرے آگے پیچھے مجبوری ہے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، کیونکہ میں نے کچھ آپ کو سنانا تھا۔ یہ سید بیٹھے ہیں، حسینی سید بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، یہ ہے حسین پاک کی اولاد، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ حسین پاک کی اولاد کا محبت کے ساتھ دیدار کرے، سبحان اللہ، قیامت کے دن میں ضامن ہوں، میں اس کی شفاعت ضرور کروں۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، بھائی اولاد کا دیدار بیڑا پار کراتا ہے، سبحان اللہ، تو خود جو مرکز ہیں ان کے دیدار کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری دنیا تڑپتی ہے ہمیں مدینے والے کا دیدار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تڑپتی ہے یا نہیں تڑپتی؟ بے شک، آپ کی خواہش ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، ساری دنیا تڑپتی ہے ہمیں مدینے والے کا دیدار ہو۔ سبحان اللہ، ہماری آنکھیں مدینے والے آقا کے رخ پاک کو ڈھونڈتی ہیں، سبحان اللہ، اور میرے آقا کی پیاری آنکھیں حسین کے رخ پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یزمہما و یشمہما، مختصر حدیث کے لفظ۔ حسن پاک بیٹھے ہیں، حسین پاک بیٹھے ہیں آپ کی گود میں۔ سبحان اللہ، سبحان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہما، سبحان اللہ، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔
سبحان یا اللہ اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، سبحان اللہ تیری بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں تو بھی ان کو محبوب بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک کی دعا قبول ہوئی ہوگی یا نہیں؟ سبحان ہو گئی میرے بھی محبوب ہیں، تو بھی محبوب بنا۔ سن میرے نبی کے بیٹوں کی عظمت، سبحان اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں، بے نیاز تو بھی محبت کر۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، جو ان دونوں سے محبت کریں ان کو بھی محبوب بنا۔ سبحان اللہ اگر جناب بندہ ان بزرگوں کو، ان سادات کو اگر محبت نہ ہوتی تو ذکر حسین کی میں سبحان اللہ سبحان اللہ باہر بھی اپنے سرکاروں سے پیار کرتا ہے، ہمارے سرکار حسنین کریمین، سبحان اللہ غور کرو، سبحان اللہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں۔ اب یہ کر رہا تھا یار جن چہروں کو میرے آقا دیکھیں، سبحان اللہ حضور سیدنا پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، سبحان اللہ دیار عشق کا شہریہ، سبحان اللہ اصدق الصادقین، سبحان اللہ امام المتقین، سبحان اللہ خلیفۃ الرسول بلا سبحان فاصلہ، اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ سبحان اللہ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا سبحان اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ سبحان اللہ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، سبحان اللہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے آقا کا چہرہ نمبر سامنے اور میں دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے فرمایا آؤ پہ غار ثور میں، سبحان اللہ صدیق تیرے سوا کوئی نہیں ہوگا میرے محبوب کا چہرہ دیکھنے والا۔ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ صدیق اکبر متلاشی ہیں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کے، اور مصطفیٰ متلاشی ہیں مرتضیٰ کا چہرہ دیکھنے کے۔ سبحان اللہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں، سبحان اللہ بے شک کسی ملا کی آنکھ نہ کھلے تو جائے جہنم میں۔ میرے نبی نے بھیجا، مولا علی کو بھیجا، سبحان اللہ مدار ہوں حدیثیں نکال سکتا ہوں، سبحان اللہ میں کسے کہانیاں نہیں سنانے آیا۔ سبحان اللہ سنیو کچھ خیال رکھو، بے شک یہ قیمتی وقت ہوتے ہیں، من گھڑت باتوں کے سننے کے اوقات نہیں ہیں۔ ہر طرف سے یلغار ہے، بد عقیدوں کی یلغار ہے، اہل بیت کے دشمنوں کی یلغار ہے، زہرا پاک کے گستاخوں کی یلغار ہے، بے شک صحابہ کرام کے خلاف بھونکنے والے کتوں کی یلغار ہے۔ ہم سنی ہیں، اللہ اکبر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، آنکھ کا تارا دل کا چین، سبحان اللہ۔ میری باتیں سنیں بے شک بے شک جناب بندہ، ہمارے آقا نے بھیجا مولا کائنات کو لشکر کے ساتھ، جا رہے ہیں علی پاک، سرکار دیکھتے رہے، ظاہری نگاہ کی بات کر رہا ہوں، ورنہ میرے آقا کی نگاہ پاک کیا ہے؟ سر عرش پر ہے تیری نگاہ، پوچھو بریلی کے تاجدار سے، سبحان اللہ سر عرش پر ہے، سر عرش، عرش تک نہیں، عرش نیچے، محمد اوپر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھے جو کسرے جنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں کوئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے یہاں بھی مصطفیٰ تھے، وہاں بھی مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھے جو کسرے جنا کے پردے، کوئی
خبر دے تو کیا خبر دے؟ وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اب آخر کے پھیرنے ہو، محیط کی جان سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے؟ سبحان اللہ، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، بس سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد اسی کے جلوے۔ اور بھائی ختم نبوت کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کوئی نبی کے بعد جو جائے وہاں، جب میرے آقا کل نبیوں کے امام ہیں تو سبحان وہ اللہ، کتنا احمق اور کتا ہوگا جو ان کے بعد کہے میں نبی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں دلائل عرض کر رہا ہوں، بے شک، بے شک، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، بریلی کے تاجدار کی بات سنا رہا ہوں، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیرنے ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، بس اسی کے جلوے اسی سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سبحان اللہ، ہرن سبحان سے اللہ، کہہ دو کہ سر جھکانا، سبحان اللہ، سبحان ورنہ میرے نبی کی ذات اور ان کے صحابہ اور ان کی آل کو اپنے گندے گندے دماغ کے ترازو پہ مت بول کرے، تجھے کیا پتا حسین کون ہے؟ سبحان اللہ، ایمان سے بتاؤ، ہمارے آقا جہاں گئے جبریل نہیں جا سکتا، جبریل امین فرشتوں کا رسول ہے، بے شک، بے شک، بہت بڑی شان والا ہے، لیکن جب سجدہ آیا آج کی نو دنوں کو انہوں ملت اللہ ترک دو، آقا بس ہماری طاقت ختم، میں اگر ایک بال کے برابر آگے جاؤں، اگر یکسرے ہوئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بابو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ ہے؟ سبحان اللہ، تھکے تھے روح الامی کے بابو، تھکے تھے روح الامی کے بابو، سبحان اللہ، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا کیونکہ نہ ماحول ہے نہ وقت، کہ جبریل کیوں نہیں آگے جاتے تھے۔ اللہ کی قسم میں بتاؤں تو تمہیں محمد پاک کی عظمت کا پتہ چل جائے گا۔ سبحان اللہ، جبریل امین آگے نہیں جا سکتے، محبوب گئے اور قدموں کے نیچے عرش، سبحان اللہ، جن کے قدموں کے نیچے عرش ہے ان کے کندھوں کا مقام کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین پاک کو کندھوں پہ بٹھایا، حسن پاک کو کندھوں پہ بٹھایا، صحابہ نے دیکھا کہا نعمت مرکب، سواری کتنی پیاری ہے، سبحان اللہ، اور ہمارے آقا نے فرمایا نعمت راکب، سبحان اللہ، ذرا سواروں کو تو دیکھو۔ سبحان اللہ، وہ حسنین کریمین کو کسی ملا کمینے کی آنکھ سے نہ دیکھو، مصطفیٰ کی نگاہ پاک سے دیکھو۔ سبحان اللہ، بے شک، جناب بندہ جو جاتے تھے سیدہ زہرا پاک کے گھر میں تھے، ارونی والا دی، ارونی والا دی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، یہ جتنے بیٹھے ہیں نا سید، یہ صدارت پہ بیٹھے ہیں قبلہ، یہ سب حسین پاک کی اولاد، سبحان اللہ، اور میں یہی بات سنا رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا وہ جو صحیح النفس سید کو دیکھے سبحان اللہ، مگر جل کے نہ دیکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کتے نے سید کو جل کے دیکھا
اللہ کی قسم وہ جہنمی ہے. سبحان اللہ. اور جس نے صحیح و نصب سید، اس لیے صحیح و نصب کی قید لگا رہا ہوں. آج سید کی عظمت بیان کرو، ملا کہتے ہیں کہ کئی بناوٹی بھی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں صحیح و نصب سید کون ہے؟ کیا حسن پاک کی اولاد ہے یا حسین؟ سبحان اللہ. اور یہ محمد پاک کی اولاد ہے. سبحان اللہ. غور کیجیے جناب بندہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بیٹھی ہے. ایمان سے بتاؤ، سبحان اللہ. یہ حدیث تم نہیں سنتے؟ منظر قبر وجبت لہ شفاعت ہے نا. سرکار نے جس نے میرے روضہ کی زیارت کی، سبحان اللہ. بس توجہ رکھیں میری طرف چند لمحہ، سبحان اللہ. کیونکہ یہاں یہ نہیں تھا کہ تمہید شروع کرتا پھر میں یہ کرتا نا. موقع محل یہ ایسا تھا کہ بس تھرو چلے جاؤ. سبحان اللہ. جو وقت کو نہیں پہچان سکتا وہ بولنے کی جسارت نہ کرے. غور کرو، گنبد خضرا اللہ ہر ایک کو دکھائے. جنہیں پسند ہے وقت آمین کہیں، باقی بے شک جو ہے. گنبد خضرا کے لیے میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میرے گنبد خضرا کی زیارت، یہ نہیں فرمایا کہ من نظر الی قبری، جس نے گنبد خضرا کو دیکھا. یہ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ من جا الی قبری، جو میرے روضے کی طرف آیا. نہیں، فرمایا من زار قبری، آئے مدینہ منورہ، میرے روضے کی زیارت کی نیت کر کے آئے. پتہ چلا میرا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی نیت اوپر بھی نظر رکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نہیں لگانے لو کیا ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. یا موسیٰ کربلا کا شاہ حسین. یا حسین. یا حسین. کربلا کا شاہ حسین. یا حسین. سبحان اللہ. جذبات کو ٹھیس نہیں پہننا. بے شک بے شک. سرنگی سن سکتے ہو 2 گھنٹے، سبحان اللہ. قرآن و حدیث نہیں سن سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. علماء بیٹھے پوچھو اگر میں نے کوئی لغو بات کی ہو تو. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا جس نے گنبد خضرا سبحان اللہ. کی زیارت کی. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا جس نے دیکھا، یہ نہیں فرمایا جو آیا. میں آئے اور نیت زیارت کر کے آیا. سبحان اللہ. واجبت لہو شفاعتی. قبلہ غور کریں، میں میری شفاعت اس کے لیے واجب، اور شفاعت کا حقدار مومن ہوتا ہے. بدعقیدہ اور کافر شفاعت کا حقدار نہیں. پتہ چلا، ذرا غور کرنا خدا کے لیے، جو گنبد خضرا کو زیارت کی نیت سے دیکھے اس کے لیے شفاعت واجب. جب موت آئے گی خاتمہ ایمان پہ ہوگا، قیامت کے دن اٹھے گا میرے آقا اس کی شفاعت کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اب میں نتیجہ نکال رہا ہوں. گنبد خضرا کو یہ عظمت کیوں حاصل ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ آقا اس میں بیٹھے. یہی ہے نا، آقا اس میں بیٹھے ہیں. لیکن گنبد خضرا میں میرے نبی کا خون شامل نہیں. گنبد خضرا میرے نبی کے جسم کا حصہ نہیں. بیرونی نسبت، اور بیرونی نسبت والی شے کو اگر محبت سے دیکھو زیارت کی نیت سے تو خاتمہ ایمان پہ ہونے کی ضمانت ملتی ہے. اور جن کے جسم میں مصطفیٰ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو سید بیٹھے ہیں ان کے جسموں میں
نبی پاک کا خون ہے۔ بے شک بے شک الحسن والحسین ہما ابنایا من فرق بینی و بین آل علی فہو کذا و کذا۔ میرے آقا نے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع۔ میری حدیثوں کی طرف غور کرو، سرکار کے فرمودات سنا رہا ہوں۔ فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض المکرم للذریۃ والقاضی لهم حوائجهم والساعی لهم فی امورهم والمحب بهم بقلبه ولسانه۔ یہ نہیں کہ حسین کو رونے والے کمینے ہیں، جو یہ کہے وہ کتا بھونکتا ہے۔ حسین کو مصطفیٰ روئے، حسین کو مرتضیٰ روئے، حسین کو سیدۃ النساء روئی، حسین پاک کو ہر ایمان والا رویا۔ جناب بندہ ولادت کے وقت گود میں لے کے بیٹھے ہیں۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا، سرکار کی آنکھوں سے بولو کیا جاری تھے؟ آنسو۔ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آقا چاند سے بھی زیادہ حسین بیٹا گود میں، رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا اتانی جبرائیل علیہ السلام وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَقْتُلُ ابْنِي هَذَا۔ میرے پاس جبریل امین آئے اور جبریل امین نے مجھے کہا کہ جس بیٹے کو گود میں لے کے خود بیٹھے ہو تمہاری امت اس کو شہید کرے گی۔ آپ کا کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ بتا حسین کو رونے والے کمینے، جو کہے حسین کو رونے والے کمینے ہیں، پوری کائنات میں اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں جو کتا بھونک رہا ہے۔ حضرات محترم کیا کریں؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم پاگل ہیں؟ حضرات محترم حسین پاک حسن پاک سلام اللہ علیہم وہ ہیں جو میرے نبی کی نسل کی اصل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے جس نبی کی نسل دنیا میں جاری فرمائی اس کی اپنے فل میں رکھی، اور میری نسل جو اللہ نے دنیا میں جاری فرمانی ہے صلب علی کا ہوگا، بطن زہرا کا ہوگا، اولاد مصطفیٰ کی۔ یار میں تمہیں مبارک نہ دوں، تم نبی کی اولاد کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اپنے پیر کے شہزادوں کو دیکھ کر خوش نہ ہو وہ خبیث ہے۔ کائنات کے کل پیروں کے پیر مدینے کا تاجدار ہے، مدینے کے تاجدار کی اولاد وہی ہے جو حسنی سید ہیں یا حسین۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم اور دیجئے بس میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں انتہا درجے کا تھکا ہوا ہوں، بوڑھا بھی ہوں، کیونکہ یہ سادات ذی بقار مجھے جانتے ہیں۔ میری جوانی تھی اور ان کی مسجد میں میں خطیب تھا اور خطیب ہوں، خطیب تھا اور خطیب ہوں۔ یہ سارے مان شہرے کے سید میرے کو
جناب بندہ قبلہ الحاج سید محمد یوسف شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے کہنے لگے شاہ جی ذرا وقت نکالو میرے ساتھ کرو، یہ مسجد بنوانی ہے۔ کہ چلو ہم ایک بندے کے پاس گئے، اس نے کہا یار پہلے تھوڑی مسجدیں ہیں ان کو تو آباد کرو اور بنانے کا کیا کیا۔ میں نے اللہ کی قسم 2 حدیثیں سنی، یہ آج سے کم از کم 35-36 سال پہلے کی بات۔ میں نے اس بندے کو 2 حدیثیں سنائی، اس نے اسی وقت 10,000 روپیہ نکالا۔ اس وقت 10,000 کی قیمت۔ جناب اللہ کی قسم اگر چاہتے ہو نا کہ مریں تو ہنستے جائیں، بس سیدوں سے نسبت قائم کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دیکھ لیں۔ اب جناب سید صاحب کی بات سنیں۔ الحمدللہ آپ بھی تو 100 کو پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ بزرگ ہیں، یہ شاہ صاحب قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سید مسکین حسین شاہ صاحب بخاری سیدھا مجموع اللہ کو قائم رکھے۔ جناب بندہ اللہ کی قسم میں یہی بتا رہا تھا نا کہ گنبد خضرا کو دیکھو، خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، اس میں خون مصطفیٰ نہیں، سید میں خون مصطفیٰ۔ سید کو دیکھو خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ روٹی آپ بھی کھا رہے ہیں تو مجھے بھی لے رہی ہے، روٹی سکی کھا رہے ہیں جس طرح سمجھے جنت میں تو منصب آئے ہوئے وہ آپ کے لیے تیار رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ آج وہ بیاہ شاہ صاحب نہیں آئے، ہم سارے جب جائیں گے نا تو یہ ہمارے بزرگ جو پہلے ہیں تو من مسلمہ کو کیا شاید وہ تو جناب جنت کے کھانے۔ لہٰذا حضرات محترم میں کیونکہ انتہا درجے کا تھکا ہوا ہوں، کم از کم 5 دن میں لاہور سے باہر لگا کے آیا ہوں۔ آج بھی ظہر کے بعد سدیلیاں والی شریف حضور قطب الافطاب کا آستانہ ہے، وہاں ظہر کے بعد 3:45 بجے میری تقریر ہوئی۔ یہاں سدیلیاں والی شریف پیر باہر ایک طرف ہے، سدیلیاں والی شریف میں تو عرصہ دراز سے جا رہا ہوں، وہاں کوئی کل تو نہیں گیا نا، عرصہ دراز سے میں وہاں جا رہا، وہ بھی ایک ولی کامل کا آستانہ، حسینی سید بخاری سید ان کا آستانہ ہے۔ قادر بخش شریف والے جو پیر امیر پیر ہیں یہ بھی ان کے غلام ہیں۔ یہ جناب پیر سید عبداللہ شاہ صاحب، پیر سید قطب علی شاہ صاحب سدیلیاں والے ان کے مرید ہیں۔ میں وہاں میں نے دن کو تقریر کی، تھک گیا، سفر کرتے کرتے یہاں پہنچا، پھر میرے اوپر پابندی لگ گئی کہ 12 بجے آنا ہے۔ میں 12 بجے آیا تو ابھی تو 12 بج رہے تھے، میں پورے 12 بجے یہاں پہنچا، پورے 12 بجے، لیکن میں آیا تو جناب پھر 12 بج رہے تھے۔ اور آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، کچھ بھی ہوتا رہے، ہم بیٹھے تو حسین پاک کی محفل میں۔ اللہ کی قسم سنیو، حسین بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، امہات المومنین بھی ہماری ہیں،
سیدہ زہرا پاک بھی ہمارے آنکھوں کا نور ہے اور صحابہ کرام ہمارے سروں کا تاج ہے۔ سبحان اللہ صحابی کا گستاخ بھی لعنتی ہے اور اہل بیت اطہار کا گستاخ لعنتی اور جہنمی ہے۔ آج ملا پیدا ہو گئے یزید کی تعریف کرنے، یزید کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے کہا بالکل تمہیں کہنا چاہیے باپ تو ہوا تمہارا۔ یزید کے 15 بیٹے تھے، یزید کی 5 بیٹیاں تھیں۔ کہیں نظر آتا ہے یزید کا بیٹا؟ اللہ کی قسم تم جا کے وہاں یزید کی قبر کو دیکھو، کتے پیشاب کر رہے۔ ملا لگا ہوا ہے کہ نہیں یزید کو کافر نہ کہو۔ میں نے کہا چلو وہ کافر نہیں تو تو ہے، تو ہے نا۔ حضرات محترم وقت بہت ہو چکا، میں تھکا مادہ آیا۔ 5 دن بعد باوتپور کے علاقے میں، احمد پور شرقیہ کے علاقے میں، لودھرا کے علاقے میں تقریریں کرتا کرتا آج پھر یہاں پیر محل پہنچا اور پھر شاہ صاحب بنا یہ سید پرانے میرے ہیں نا مہربان، تو میں نے کہا یار کوئی نہیں مر جاؤں گا، سید کے پاس ضرور جاؤں۔ اور جب میں یہاں پہنچا تو کسی نے مجھے کہا کہ پکا چل جاتا تو پیچھے سے لے آتا تاکہ آپ کو یہ دریا نہ عبور کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ میں اپنے احباب کے اندر سے گزرا ہوں۔ سبحان اللہ کسی کو میرا ہاتھ لگا ہے، کسی نے مجھے ہاتھ لگایا ہے۔ سبحان اللہ پھر یہاں پہنچ کر سادات کی زیارت، علماء کی زیارت اللہ قبول فرمائے۔ اب میں شاہ جی سے درخواست کروں گا دعا شاہ جی کو، ٹھیک ہے نا؟ اب میرے سامنے میں جی